میری مسرتیں گمان کی حد سے نکل چکی ہیں۔ یہ کیسے ہوا، کب ہوا، یہ اکثر بھول چکا ہوں۔ ایک وارفتگی ہے، ایک شدت تشنگی ہے جس کے زیر اثر چلا جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں صرف سوچ سکتا تھا، تصور کر سکتا تھا کہ میں حرمین کا مسافر ہوں، اور آج یہ تصور ایک حقیقت بن کر میرے سامنے ہے۔ میں خوشی سے اپنے احرام کو دیکھتا ہوں، حج کٹ کی طرف نظر جاتی ہے۔ حج سے متعلقہ تمام چیزیں آج میرا سامان سفر ہے، اور انگ انگ میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ میرے اطراف میں ایسے ہی دمکتے ہوئے چہرے ہیں۔ حاضری کے شوق نے، قبولیت کی سعادت نے ان سب کو ناقابل بیان خوشی بخش دی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رشک کرتا انہی سوچوں میں گم تھا کہ احرام باندھنے کا اعلان ہوا۔ اچانک ایک گہما گہمی شروع ہو گئی۔ احرام باندھا گیا، اور چونکہ حج تمتع کا ارادہ تھا، سو عمرہ کی نیت کر لی گئی۔ میقات گزر گیا، خاموشی پھر سے چھا گئی۔ لبوں پر لبیک اللہم لبیک کا ورد تھا، اور دل میں اطمینان کی لہریں۔ جہاز کے لینڈ ہونے کا اعلان ہونے لگا۔ پرواز بسہولت اتر گئی۔ باہر قدم رکھا اور دیار نبی کی فضا کو محسوس کرنے لگا۔ وہ کیفیت ہی الگ تھی۔ اور پھر سعودی ریاست کی مینجمنٹ نے اس جنت کو جنت بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ انتہائی آسانی اور سہولت کے ساتھ بورڈنگ کے معاملات سے فرصت پا کر باہر نکلے۔ نفاست، صفائی ستھرائی اور تعمیراتی ذوق حسن انتظام کا پتہ دے رہا تھا۔ مکہ کے لیے گاڑی میں سوار ہوئے تو کشادہ سڑکیں، آرام دہ ٹرانسپورٹ کی سہولت، اور پھر وہ شہر حرم کے راستے۔ ہوٹل پہنچے اور چیک ان کر کے در الہی پر حاضری کو چل دیے۔ بیت اللہ پہنچے، کانوں میں الفاظ گونجنے لگے۔ بچھاؤ پلکیں ادب کا آلہ۔ آنکھیں بھیگ چکی تھیں، احساس تشکر سے قدم بھاری ہو گئے تھے، پلکیں لرزنے لگیں۔ ایک نگاہ اٹھی اور ساکت کر گئی۔ لرزتے ہوئے لب ہلے کہ یا اللہ تو مستجاب الدعوات بنا دے۔ وہ منظر سامنے تھا، وہ در سامنے تھا کہ جس کے لیے نہ جانے کتنی راتیں کروٹیں بدلی تھیں، کتنے پہر اپنے رب سے مانگا تھا، کتنے خواب دیکھے تھے جو آج تعبیر میں ڈھل چکے تھے۔ لوگ نہ جانے کیسے اس مقام عشق کو بھی اتنا کمرشلائز کر لیتے ہیں کہ ہزار زاویوں سے تصویر کشی جاری ہوتی ہے جو یہاں کی روحانیت پر پوری طرح اثر کر رہی ہوتی ہے۔ کاش کہ یہ بات سمجھائی جا سکے۔ خیر، ہم نے عمرہ کے لیے طواف کیا۔ اس در کے پھیروں کا لطف ہی الگ ہے۔ مقام ابراہیم میں 2 رکعت واجب طواف ادا کیے، اور اب صفا و مروہ کی سعی کرنا تھی۔ آنکھیں ان مناظر میں کھو گئیں جب ان خشک و بیاباں پہاڑوں میں اماں ہاجرہ نے چکر لگائے ہوں گے، اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہوں گی اور چشمہ پھوٹ پڑا ہوگا۔ خود کو واپس زمانہ حال میں لایا، سعی مکمل کی اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ احرام کھول دیا گیا۔ اب یہ بندہ عاصی تھا اور در خدا تھا۔ یہ پیشانی تھی اور وہ چوکھٹ، یہ آہوزاری تھی اور وہ قبولیت دعا کا منبع۔ نہ جانے قبولیت سے نوازا گیا یا نہیں، لیکن ایک امید ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ حجاج کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی کیونکہ دن کم رہ چکے تھے، اور پھر 8 ذی الحجہ آ گیا۔ السرن و احرام باندھا گیا اور 2 نوافل کے ساتھ حج کی نیت سے قبل الظہر مینا کی جانب روانگی اختیار کر لی۔ اب عربی، عجمی، ہندی، فارسی، یورپی اور امریکی سب یکجا ہو چکے تھے۔ کثرت سے تلبیہ کا حکم تھا اور بجا لایا جا رہا تھا۔ مینا پہنچ گئے۔ حج کا پہلا دن مکمل ہو گیا۔ رات مینا میں قیام ہوا اور صبح بعد از فجر وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات کا رخ کر لیا۔ یہ سرزمین ہی الگ تھی، یہ جہان ہی الگ تھا۔ یہاں آنسو تھے، پچھتاوا تھا اور التجا تھی کہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ ظہر کے وقت ظہر اور عصر یکجا کر کے ظہرین ادا کی گئی اور خطبہ حج کے لیے ہمتن گوش ہو گئے۔ خطبہ کیا تھا کہ امت کے مسائل کا نچوڑ تھا، لیکن کوئی سنے تو صحیح، کوئی عمل تو کرے۔ غروب آفتاب تک عرفات میں قیام کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کو روانگی اختیار کر لی۔ عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز یکجا کر کے مغربین ادا کی گئی۔ رات مزدلفہ میں قیام کیا۔ یہ منظر بھی ناقابل بیان ہے۔ تا حد نگاہ سفید رنگ تھا اور چاندنی کا عکس جنت کا سگما ہوتا تھا۔ نہیں معلوم کب نیند نے آغوش میں لے لیا، اور یوں حج کا دوسرا دن مکمل ہو گیا۔ تیسرے روز یعنی 10 ذی الحجہ کو
طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں قیام کیا اور پھر مینا روانہ ہو گئے۔ جمرہ عقبہ کی رمی یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکر مارے گئے۔ یہاں اپنے اہلیہان وطن کا بالخصوص اور لوگوں کا بالعموم الگ ہی انداز دیکھنے کو ملا۔ رمی کے لیے شرعی ترقی کے بجائے شیطان سے ذاتی بدلے لینے کے لیے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ خیر ہم چل دیے۔ قربانی کا فریضہ انجام دینے کا حکم تھا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ قربانی ہو چکی، سو حلق یا قصر کروا لیں، اور ہم نے بحکم خدا بندی کروا لیا۔ اب حرم کو واپسی تھی، سو پلٹ آئے۔ طواف کیا گیا۔ 2 رکعت واجب طواف پڑھنے کے بعد دوبارہ وہی ترتیب، پھر حج کے لیے صفا و مروہ کی صحیح کی گئی۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو مینا میں تینوں جمرات کی رمی کا اہتمام کیا گیا، اور اب طواف وداع کا وقت آ چکا تھا۔ اب استلام کے وقت ہاتھ لرز رہے تھے اور چکر کاٹتے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ طواف وداع مکمل ہوا، یعنی حج مکمل ہو گیا۔ ایک نظر مڑ کر در کعبہ پر ڈالی، ایک نظر اپنے سراپے پر۔ یہ بندہ آسی اور یہ سعادت، اس مقدر پر کتنا شکر بجا لایا جائے۔ لیکن اب ایک کٹھن مرحلہ باقی تھا، عشق کا ایک سفر باقی تھا، جس کا آغاز تو نہ جانے کیسے ہمت کر کے کر لیا تھا، لیکن خانہ دل میں اندر ہی کہیں دور ایک خوف بھی تھا، اپنی خطاؤں کا، لغزشوں کا، سیاہکاریوں کا، کہ منہ ہی نہ پھیر لیا جائے، کہیں سلام کو درخور اعتنا ہی نہ جانا جائے۔ لیکن پھر محسن کی زباں کہتی کہ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، اور یہ خیال آتے ہی خوف کا ہر تاثر کافور ہو جاتا۔ اطراف میں دور تلک ریت ہی ریت تھی۔ کانوں میں لگے ہینڈ فری سے پھوٹتی مصطفیٰ قادری کی معصومانہ آواز باور کروا رہی تھی کہ حدود غم سے نکل گیا ہوں۔ تیزی سے تبدیل ہوتے مناظر کو دیکھتے آنکھیں کہیں دور بہت پیچھے دیکھنے لگ گئیں۔ یہی دشت ہے، یہی ریت ہے، اور ایک مختصر سا قافلہ بحکم خداوندی یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے عازم سفر ہے۔ ذہن تقابل کرنے لگتا ہے اور بے اختیار جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ کہاں ایئر کنڈیشنل شٹل سروس ہر سہولت ایک آواز کی دوری پر، اور کہاں وہ بے آب و گیا خطہ کہ جہاں دی جانے والی صدا کی باز گشت بھی نہ سنائی دیتی تھی۔ اپنوں کے ستم سے مجبور ہو کر فقط اعلاء کلمت اللہ کے لیے مشقت سے بھرپور ہجرت کا سفر کتنی بڑی عظیمت تھی، اور ہم ان کے نام لیوا، ان کے امتی، نہ جانے کس ڈگر پر چل نکلے ہیں، کن راہوں کے مسافر بن گئے ہیں۔ سوچو کہ اسی ادھیڑ بن میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، اور دور شہر کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اندرونی کیفیت متغیر ہوتی جا رہی تھی، گویا اس مجرم کا سا حال تھا کہ جو سلطان کے روبرو پیش ہونے والا ہے۔ آخر شہر نبی آ گیا۔ 14 صدیاں بیت گئی، لیکن طلع البدر کی مسرت آمیز گونج اب تلک محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں نہ ہوتی؟ اس ماہ کامل کی پرنور روشنی بھی تو اب تلک موجود تھی۔ اب سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور دل کی دھڑکن تیز۔ کب باب السلام کی دہلیز پار کی اور کب باب الرحمت تک جا پہنچا، اس دوران کون آ ٹکرایا، کس سے معذرت کی، اور لبوں پر بے اختیار درود کب سے جاری تھا، کچھ احساس نہ ہو سکا۔ اس دربار کی شان ہی الگ تھی، اس کی لے الگ تھی۔ یہاں کے روابط دل سے جڑے تھے، یہاں عقل بے بس تھی اور ذہن معوف۔ آخر ہمت کر کے نگاہیں اٹھی اور دل میں ایک آخری بار خیال آیا کہ یہ سرگشتہ و درماندہ وجود کیا اس در پر اپنی جبیں رکھنے کی اہلیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ یہاں ہمت جواب دے چکی تھی۔ سلام کے الفاظ نہ جانے کیسے ادا ہوئے، لب ہلے اور التجا کرنے لگے کہ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے، حضور دیکھے نا ہمارا قلب حزیں ہے، حضور دیکھے نا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھے نا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ دل کا غبار خالی ہونے لگا، ایسا لگا کہ سب کچھ سن لیا گیا ہے۔ دل منور ہونے لگا، مسرت کا احساس بڑھتا چلا گیا۔ شہر طیبہ کی حاضری میں میرا نام آ گیا تھا۔ اطمینان تھا، لیکن ایک اداس پہلو بھی، ایک رنج جدائی بھی، کہ اب یہ شب و روز پھر سے خواب لگنے لگے تھے۔